بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, میری جانب سے, اسپورٹس زون کی ٹیم کی جانب سے اور سنو نیوز کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اگر اس عید کے حوالے سے بات کریں جی, جو عید جو ہے اس کا جس جو ہے وہ یہ ہے کہ اظہار و قربانی. ہم نے جہاں اپنے فیملی, دوست, احباب کا خیال رکھنا ہے, ہم نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہمارے اپنے نہیں ہیں. اور قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو گوشت اوبیسلی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, وہ دیتے ہیں جو پورا سال اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. بٹ میرا ماننا کہیں نہ کہیں ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا آج کے دن. کشمیری بہن بھائی بھی اوبیسلی جس اسٹرگل میں ہیں, اسی طرح یہ بہن بھائی بھی ہمارے ایک لمبا ٹائم ہو گیا ہے, اور جس طرح کا ظلم و ستم ان پہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ اس عید کے صدقے اور اس طرح جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں, جو سب کچھ ان کے لیے ہے, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اپنی خوشیوں میں ہم دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے. عید کے حوالے سے جی آج خاص شو ہے, کرکٹ پہ تو بات ہوگی, اور کرکٹ کے ساتھ عید کی بھی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ ون اینڈ اونلی اظہر علی موجود ہے. السلام علیکم اظہر بھائی. وعلیکم السلام. عید مبارک جی. آپ کو بھی عید مبارک. میرا خیال ہے ہماری عید دیکھنے والوں کو تمام مسلمانوں کو عید مبارک. اور جو آپ نے پیغام دیا اسپیشلی فلسطین کے بارے میں, میرے خیال میں جہاں جو بھی کر سکتے ہیں ہم ہماری کیپیسٹی کے اندر ایٹ لیسٹ وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اویئرنیس کریٹ جیسے پوری دنیا میں ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا جس طرح ہمارے شوز ہوتے ہیں اس کے اندر ہو. آئی تھنک کہ اسپیشلی جو لوگ جن کی آواز سنی جاتی ہے ان کو آواز ضرور اٹھانی چاہیے. جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کی مثال پہلے کبھی ملتی ہے ہمیں, اور یہ پوری دنیا مانتی ہے اس چیز کو. اور آئی ایم شیور کہ کبھی نہ کبھی اس چیز اگر جو ایفرٹس آپ لوگ کریں گے یا دنیا میں لوگ کر رہے ہیں, کبھی نہ کبھی اس کا صلہ ضرور ملے گا. بالکل ایسے ہی. اور ادھر بھائی میرا ماننا یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم ادھر سے کیا کر سکتے ہیں, تو میں پھر وہ حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ آپ ظلم کو جب دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہیں, زبان سے نہیں تو پھر دل میں برا جانے, تو ایٹ لیسٹ سیکنڈ درجے پہ تو ہم آ سکتے ہیں نا. جی بالکل. ہم جس پلیٹ فارم پہ یوز کریں, جیسے ہم ادھر ہیں یا ایون کہ سوشل میڈیا لوگ یوز کرتے ہیں یا دوسرے مقاصد کے لیے آپ یوز کرتے ہیں, تو اوبیسلی یہ آواز اٹھانی چاہیے. اور اس میں ایک چیز میں تھوڑی ایڈ کرتا چاہوں گا, سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, اور ہمارا مسئلہ نہیں, یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے. اور یہ میں اس چیز پہ فرم بلیو کرتا ہوں کہ اس پہ ہمارا جو بھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس پہ ہمیں سوال ضرور ہوگا. تو ایٹ لیسٹ ہم اتنا ضرور کریں کہ اس کا کچھ ہمیں اگر سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں ایٹ لیسٹ ہم نے یہ کیا تھا. تو آئی تھنک کہ جو اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی ظلم ہو دنیا میں, نہ صرف جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا کہیں اور بھی ہو, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ لوگ اس چیز کو, جتنا میں نے دیکھا ہے نان مسلم جتنے ہیں وہ بھی اس چیز کو, یہ دس از ناٹ اے ریلیجیس تھنگ اور پولیٹیکل تھنگ, یہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے. جی بالکل. اور آئی ایم شیور کہ اس کو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں, اور ایک چیز تو ظاہر ہو گئی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ بڑے دعوے دار تھے ہیومن رائٹس کے اور اس کے, وہ اب لوگوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. کوئی بھی اب کلیم نہیں کر سکتا ہیومن رائٹس کے بارے میں کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو یا آپ لوگ کیا کر رہے ہو, کیونکہ یہ جو ایشو ہو گیا نا اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی کسی بھی کنٹری کو کوئی سوال کر سکتا ہے ہیومن رائٹس والے اسپیشلی. بالکل ایسے ہیومینٹی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. جس طرح آپ نے بات کی نا, ابھی ایک منتھ میرا کافی ٹریولنگ میں رہا. میں اس بات کو کریکٹ کرتا ہوں, ہیومن رائٹس والے نہیں, جو کنٹریز ہیومن رائٹس کے اوپر بہت زیادہ بولتی ہے نا, ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں وہ تو اوبیسلی اس بارے میں بولیں گی, لیکن جو کنٹریز ہیں جو اس معاملے پہ بہت زیادہ کرتی ہیں, آئی ایم شیور کہ اب لوگ وہ اتنے آرام سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتے. بالکل. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک منتھ میں میری کافی ٹریولنگ ہوئی, یو کے اور یو ایس گیا, تو لوگ ادھر بڑی زیادہ بات کرتے ہیں. عام جنرل پبلک اس پہ بہت اگینسٹ پروٹیسٹ کرتی ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ اور اچھی چیز مجھے ایک لیڈز یونیورسٹی کا میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. لیڈز یونیورسٹی میں بچوں نے کیا کیا ہے کہ پروٹیسٹ کرتے تھے, تو پروٹیسٹ ان کو کئی دفعہ گورنمنٹ الاؤ کرتی تھی, کبھی نہیں کرتی تھی. تو انہوں نے اب کیا اس کا سلوشن یہ نکالا کہ انہوں نے کیمپ لگا لیے ہیں, اور جو بچے اوبیسلی 80% ان کے جو اسٹرینتھ ہے بچوں کی وہ آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں اور ادھر وہ رہ کے ہاسٹلز میں وہ رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے رومز میں تب تک نہیں جائیں گے واپس جب تک کیمپس میں رہیں گے, جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملے گی. اور آپ یہ دیکھیں نا, یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جس کیپیسٹی میں آپ, انہوں نے کہا جی ہم اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں ایز اے ہیومن کہ کس طرح وہ بچے, وہ بزرگ, وہ عورتیں کیمپوں میں رہ رہے ہیں, کس طرح کھا پی رہے ہیں. ان کو میں نے خود دیکھا کہ وہ ان کو فیڈ ادھر ملتا ہے, ان کو جو بھی کھانا آتا ہے وہ ادھر رہتے ہیں. بارش ہو, آپ کو پتہ لیڈز میں بارش بہت ہوتی ہے, وہ کیمپ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں.
تو یہ میرا خیال ہے کہ ہیومینٹی سب سے پہلے ہے اور ہر ریلیجن اس کا درس دیتا ہے. جی اظہر بھائی تھوڑا سا عید پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں. جی جی تو میری تو عیدیں میرا خیال ہے آپ کے ساتھ گزرنا شروع ہو گئی ہے. چھوٹی عید بھی ہم نے آپ کے ساتھ گزاری اور بالکل بڑی عید عید الاضحیٰ بھی آپ کے ساتھ منا رہے ہیں. آج کا اللہ کرے آگے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں اب تو جس طرح کا ہو گیا ہے, نہیں بھی ہوگا تو میں ویسے ہی آ جایا کروں گا. اچھا بالکل صحیح بات. صحیح ہے. آج تھوڑا بتائیے کیا مصروفیت ہوتی ہے نارملی؟ بڑی عید کی تو اوبیسلی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے چھوٹی عید کی نسبت. جی جی قربانی کا سلسلہ کیا ہے اس حوالے سے ذرا شیئر کریں. بس آپ دیکھیں جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے وہ زیادہ بیزی گزرتی ہے آپ کی, کیونکہ اس میں ظاہر بات ہے قربانی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کافی سارے کام ہوتے ہیں گھر میں جو آپ کو ظاہر بات ہے آپ شروع ہوتے ہیں اور دن کب ختم ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو آئی تھنک کہ وہ مصروفیت میں دن گزرتا ہے, قربانی ہوتی ہے, گوشت بانٹنا ہوتا ہے, اوبیسلی پھر دعوتیں بھی ہوتی ہیں, اور پہلا دن تو بہت بیزی گزرتا ہے اوبیسلی, اور اسی میں آپ نے شو بھی رکھ لیا ہے تو مطلب مجبوری ہے نا, نوکری بھی تو کرنی. نوکری بھی کرنی ہے, تو آئی تھنک کہ بڑا بیزی دن گزرا. اور گھر میں اوبیسلی لوگ جو باقی گھر کے جو افراد ہیں وہ تو ابھی بھی بیزی چل رہے ہیں. تو یس اٹس وہ خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے, قربانی بھی کرنی ہوتی ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور پھر دعوتیں بھی ہوتی ہیں. نہیں ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی شلوار قمیض میں آئیں گے اظہر بھائی, ٹائم دیں گے تو ساری تیاری کی رات والے شو کے لیے تو نہیں رکھی آپ نے؟ نہیں وہ اب آپ رات کو دیکھیں گے, کیونکہ قربانی کے بعد جو ہے وہ گوشت مارنے کا سلسلہ شروع ہی ہوا ہے, اور ساتھ ہی میں فوراً بس ادھر آ گیا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے. اظہر بھائی میرا خیال ہے بزی ہیں قربانی میں, وہ تو انہیں لگتا ہے ابھی تک ان کا صحیح نہیں آیا, یا وہ خود ہی میرا خیال کال اتار رہے ہوں گے. ایسے ہی. اچھا اظہر بھائی اوبیسلی یہ قربانی کی جیسے تھوڑی بات کریں تو اس کا بڑا خوبصورت ایک مقصد بھی ہے, بالکل, اور اس میں ہم اوبیسلی حضرت سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اچھا ایک دفعہ اس میں نا بڑا انٹرسٹنگ میں واقعہ شیئر کرتا ہوں. گرانڈ فلاور اور مکی آرتھر سے میری کافی اچھی دوستی تھی, تو اوبیسلی ان سے اکثر ملاقات رہتی تھی. عید سے کچھ دن پہلے میں نے ان سے مل رہا تھا, اوبیسلی ویکیشن تھی, تو میں نے کہا جی ابھی کچھ دن ملاقات نہیں ہو سکے گی, آئی ایم گوئنگ فار دا عید ویکیشن. انہوں نے کرتے کرتے نا باتوں میں انہوں نے کہا یہ اٹ سیمس بٹ کروئل ایکٹ, انہوں نے مجھے کہا. میں نے ان کو کہا کہ اسلام کی ہماری ہر چیز لاجک پہ بیس کرتی ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ آپ اتنا سلاٹر کرتے ہیں جو مسلمان ہیں اس دن کے اندر, تو اٹس لکس لائک کوائٹ کروئل, یا جس طرح بھی وہ ہارش انہوں نے تھوڑا سا نا ورڈ بولا. میں نے کہا چلے اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ آپ کسی بھی فاسٹ فوڈ کمپنی کا چین, میکڈونلڈ, کے ایف سی ایکسیٹرا, کسی کا بھی نام لے لیں, وہ ایک دن کے اندر فور دا سیک آف بزنس کتنا سلاٹر کرتے ہیں اور کتنا بزنس کرتے ہیں اس کے اگینسٹ. اس نے کہا جی اٹ از انکاؤنٹیبل, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بلین یا ٹریلین وہ کرتے ہیں. میں کہا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور میں کہا اس کا آبجیکٹیو, اس کا جو موٹیو, اس کی جسٹ آپ کو معلوم ہے, واٹ مسلم آر ڈوئنگ فار دس پرپز, کہ ہم اس کو سلاٹر کر کے ان غریبوں کو دیتے ہیں جو پورا سال افورڈ نہیں کر سکتے. دیٹ از دا پرپز. جب ان کو اس ریالٹی کا پتہ چلا, اور میں کہا یہ صرف مقصد کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی, اللہ کی ہیپینس کے لیے ان کا آرڈر ہے, تو وہ دے ور ایبسلوٹلی اسٹانش کہ مسلمان اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ اویئرنیس بھی لوگوں کو دینا بڑا ضروری ہے کہ اپنا میسج بھی آپ دوسروں تک پہنچائیں کہ ہم کن چیزوں پہ بیس ہیں, اور اس طرح جنرلی باقی چیزوں کے اندر بھی کہ اسلام کی ایک سائڈ کو پیش کیا جاتا ہے, دوسری سائڈ کا آپ دکھاتے ہی نہیں ہے. اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ دیکھیں جو کانسیپٹ ہے اس قربانی کا, جو ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو چیزیں قربانی کے لیے جائز کر دی گئیں اس کی قربانی, لیکن جو بیسک کنورسیشن ہے بٹوین فادر اینڈ سن, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان جو ڈسکشن ہوئی ہے, وہ جو قربانی کی اصل روح وہ ہے, وہ جو وہ سیکریفائس تھا نا, یہ تو ہمیں تحفے میں دے دی گئی. ادروائز جو بیسک قربانی کا مقصد تھا وہ ڈسکشن ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی تکمیل کریں, آپ مجھے آپ اپنے ساتھ پائیں گے, یا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ اس میں مجھے اللہ کا حکم پہلے. ان کی والدہ کی بات تو انہوں نے بھی یہی کہا, پھر شیطان 3 دفعہ آیا تو انہوں نے کہا کتنے 100,000 بیٹے بھی ہوں تو میں قربان کر دیں. تو یہ جو کنورسیشن ہے دیٹ از کہ وہ قربانی ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہوئی تو وہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ آ گیا, دمبا آ گیا, تو وہ اس کی ان کی جگہ قربان کیا گیا. لیکن جو ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ ڈسکشن ہے اس کی اس کو اپنی زندگیوں میں
لے کے آنا ہے. وہ اگر ہم لے آئیں تو وہ ہر سال ہمیں اس چیز کی یاد کرائی جاتی ہے بیسیکلی کہ یہ اوبیسلی ہم جانور لے کے قربان ضرور کرتے ہیں, لیکن جو روح ہے وہ اس کی جو قربانی کی وہ یہ ہے کہ جو ڈسکشن ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں. بڑی خوبصورت بات کہی ہے آپ نے. اوبیسلی اللہ کی رضا سب سے پہلے, اور اس کے لیے پھر سب کچھ سیکریفائز کر سکتے ہیں. اچھا, ایک کیونکہ عید کا ڈے ہے تو ہم چھوٹے سارے پہلو پہ بھی تھوڑی بات آج گپ شپ کر ہی رہے ہیں, کرکٹ پہ تو ہم کریں گے ہی. ایک بڑی سوشل میڈیا پہ نا 2-3 سال سے کمپین لانچ ہو رہی ہے, اور بڑی پلانڈ قسم کی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے, یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں, کسی کو ہیلپ کر دیں, کسی کی شادی کروا دیں. تو یہ ایک سوچا سمجھا مجھے پلان لگتا ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہر عبادت, ہر ایکٹ, ہر سنت کا ایک اللہ تعالیٰ کا فرض ہے. وہ چیریٹی ہے, یہ فرض ہے. تو چیریٹی کو اور اس کو مکس کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے بھی آپ کو وے کیا جا رہا ہے, کسی طرح آپ کو ڈسٹرس پیدا کیا جا رہا ہے سنت کے حوالے سے. اور یہ پہلے نہیں تھا, یہ 2-3 سال سے کافی چیز اس میں اسٹیبلش کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں, کچھ سرٹن گروپس ہیں شاید. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ اس طرح کی چیزوں کو روکنا چاہیے, کیونکہ اسلام تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہر چیز میں بتاتا ہے. جو لوگ اس کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو رول ایکٹ کہتے ہیں یا وٹ ایور, وہ ہمارے دین کے خلاف یا دین کے ساتھ اوبیسلی اس کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. آئی فیل کہ اس چیز کو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مسلمان یہ ضرور تمام مسلمان یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہمارے دین کے اگینسٹ جاتی ہے اس پہ ہم سب سے زیادہ جتنے مرضی بھی ہم پریکٹسنگ ہوں نہ ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ جب قرآن اور سنت اور حدیث پہ بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں پھر ہم اس کو کراس نہیں کرنے دیتے. اور آئی ایم شیور جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ جو بھی سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ. اور پلس آپ کی چیریٹی کے لیے آپ کے پورا سال ہے, آپ جتنی مرضی چیریٹی کریں. اور دوسرا ایک پہلو اس میں ضرور دیکھیں, جو ان دی اینڈ آپ دیکھیں جو لوگ قربانی کے جانور بھی لے کے آتے ہیں وہ بھی اوبیسلی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے یہ پالے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر چیریٹی میں کافی گوشت جاتا ہے. مطلب کہ اس طرح تو پھر ہر قسم کے ایونٹ کے اوپر آپ سمجھیں کہ یہ بھی غلط ہے. یہ پیسے آپ شادیوں پہ جتنا پیسہ لگاتے ہیں, شادیوں پہ اتنا پیسہ کیوں لگتا ہے؟ وہ چیریٹی ہونا چاہیے. باقی جتنے ڈشز بن جاتی ہیں, جتنا لوگ شادیوں پہ خرچ کر لیتے ہیں, جتنے اب آج کل ایونٹ ہو گئے ہیں, ان ایونٹ کی بجائے پھر آپ اس میں آرام سے 15-20 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں جتنا ایک لوگ خرچ. تو یہ تو ایک ایسا مطلب جس پہ اللہ تعالیٰ نے اور ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب نے اس کو کیا ہوا ہے, اپنی سنت بنایا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ کنٹینیو رہی ہے چیز ہمارے سامنے. تو یہ تو اس میں فرمایا ہے کہ بالکل کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس کو ضرور کرے. تو اب یہ تو ہم نے کرنی ہے, لیکن جو ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو نیسیسری نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ بس اس میں ویسے آئی تھنک یہ آئی ایم شیور اٹس فارن ایجنڈا بیسکلی. بالکل وہ بھی ہے, کچھ ایجنڈا بیس بھی کام ہو رہا ہے. اور دوسرا ایک پارٹ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ شاید اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. ایک جو اس خوبصورت سنت کے پیچھے نا ایک کہیں نہ کہیں یہ جو دکھاوا بھی آ گیا نا, تم نے کتنے لاکھ کا لیا ہے, میں نے اتنے لاکھ کا لیا, تو یہ میرا خیال ہے شو آف والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو نیت پہنچتی ہے. قرآن پاک کی بڑی کلیئر اس میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف نیت پہنچتی ہے, نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. دیکھیں بے شک آپ جتنی زیادہ کریں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کہا گیا کہ جو دکھاوے کی عبادت بھی ہے وہ بھی جو نیت ہے دکھاوے کی وہ صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی نیت سے آپ کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی کرنا شروع ہیں تو وہ نیت صحیح ہے. ہاں, اگر یہ نیت سے آپ کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں کہ یار دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو وہ اس کو اسلام میں ڈسکریج کیا گیا. مہنگا ہے میرا, اتنا مہنگا, سب سے مہنگا میں نے لیا ہے جانور, تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی جی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک پہ انٹرسٹنگ گفتگو تو ہو ہی رہی ہے عید کے حوالے سے, تھوڑی کرکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپورٹس زون. آپ دیکھ رہے ہیں عید اسپیشل شو. اظہر بھائی, عید کی تو اوبیسلی ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا بچپن کی عید کا اور اب کی عید کا فرق بتائے. کیا اس ٹائم کی عید میں مزہ تھا اور آج کل کی عید میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ ویسے کافی عید انٹرویوز میں یا عید پروگرامز جب بھی ہوتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچپن میں آپ عید زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز کوئی نہیں ہوتی. جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں یا بڑے ہو جاتے ہیں یا پھر آپ نے جب خود وہ رسپانسبلٹیز
کرنی ہوتی ہیں جو پہلے آپ کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر جب رسپانسبلٹی کا شفٹ آتا ہے نا تو پھر آپ کے بچوں کی عید ہوتی ہے اور آپ کی عید تو ہے ہی, لیکن آپ زیادہ کام کرتے ہیں اور زیادہ آپ کے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو عید پہ آپ نے جو ہے وہ نبھانی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کہ عید بچوں کی ہوتی ہے. جب بچپن میں تھے تو عید زیادہ ہمیں عید لگتی تھی. ابھی ذرا یہ ہے کہ رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں, تو ڈفرینس یہ ہے. رسپانسبلٹیز کا جو شفٹ ہے نا وہ آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے بچپن میں اور ابھی کے. اور لیکن میرا خیال ہے یہ لائف دونوں کی ویسے نا ایک اپنی اپنی خوشی ہے. پہلے جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں, اسی لیوریج کو جو آپ کو دی جاتی ہے, آپ کے لیے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہ جو رسپانسبلٹی جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور بالکل عید کے ساتھ ساتھ اوبیسلی لائف کے یہ فیزز ہیں جو آپ کو وقت کے ساتھ گریجولی, یہ 2 فیز ہے, ابھی تیسرا انشاءاللہ آپ کا فیز آئے گا جب آپ پوتوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ اللہ زندگی سے بچپن میں جا کے بچپن سے 55 تک کا سفر جب ہوگا تو وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ انجوائے کریں گے. تھوڑا سا کھانے میں بتائیں, فوڈی اتنے لگتے تو نہیں ویسے آپ؟ نہیں فوڈی میں بہت ہوں. اچھا, آج کل کنٹرول کیا ہوا. کیا کیا ویسے کھاتے ہیں اور عید کے دن اسپیسیفکلی کیا بھابھی سے فرمائش کر کے بنواتے ہیں؟ اچھا, جب اوبیسلی جب میں فل سمجھیں کہ میں کھانے پینے میں کے اندر تو میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ہر چیز کھا لیتا ہوں, لیکن اوبیسلی پسند کافی ساری چیزیں ہیں. دال گوشت, دال چاول, بریانی, کڑھائی, وٹ ایور جو بھی ہو, چنے چکن یا چنے جو صبح چنے کا تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی پڑے ہوئے ہیں. نہیں مطلب کہ جو وائٹ چنوں کے ساتھ آپ چکن کھاتے ہیں, لیکن ابھی تو آج تو چکن کا نام نہیں لینا چاہیے, لیکن ممنوع ہے یہ, ممنوع ہے. تو کھانے پینے میں مجھے ہر چیز پسند ہے, لیکن اسپیشلی وہ پھپھرا کلیجی جو بنتی ہے نا, پہلی ڈش وہی بنتی ہے زیادہ تر ہمارے گھر میں, جب کیونکہ جلدی سے وہ جب گوشت ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہی گھر کے اندر آتا ہے, تو وہ بنتا ہے. تو وہ پھپھرا اسپیشلی مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے اور بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. تو آئی فیل کہ پھر بھی جو بھی چیزیں بنے, اب بیگم نے دم پخت بنانا سیکھا ہے بڑا زبردست, وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے. اس کا جو شوربہ ہوتا ہے دیٹ از ویری ٹیسٹی. تو آئی تھنک کہ بڑی ساری چیزیں ہیں, لسٹ بہت لمبی ہے. تو آج کیا کھا کے آئے ہیں آپ؟ آج ابھی جو نارمل پہلے پھپھرا کلیجی کھایا ہے, اس کے بعد ابھی لنچ میں وہ ایک گوشت کی ڈش بن گئی ہوئی تھی. اچھا, بس ابھی چھوڑ کے آیا ہوں میرا جا کے پھر کیونکہ پھر آپ جب اتنا کھاتے ہیں نا, ایک میل ہیوی کھا لیتے ہیں, پھر چلیں میری پروڈکشن ٹیم کہہ رہی ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہی آ رہے ہیں, پھر آ جاؤ, پھر آؤ نال برتن میں نال تو نہ لینا. ٹھیک ہے, یہ بھی سن لیں ذرا, یہ چیزیں بھی کرنی ہے. اچھا اظہر بھائی, اب تھوڑا سا کرکٹ بھی بات کرتے ہیں. قربانی کی بات کی ہے تو کرکٹ کی قربانی بھی ہو چکی ہے اور ٹیم بھی موسٹ لائکلی آج یا کل تک پہنچ جائے گی. بڑا پورا پاکستان سیڈ ہے, اور عید کہیں نہ جو ایک سوچا ہوا تھا کہ سپر 8 ہوگا, چھٹیاں ہوں گی, رات کو میچ ہے, دن کو میچ ہے, میچ دیکھیں گے, وہ سب پھیکا پڑ گیا. بالکل. اور عید کی خوشی جو تھی نا, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو پوری نیشن کو, یہ سپورٹ نہیں ہے صرف, یہ پوری نیشن کو وہ خوشی پرووائڈ کرتی ہے, پلیئر پرووائڈ کرتی ہے, یونائٹ کرتی ہے, اور یہ ایک اس سے آگے کی چیز ہو گئی ہے کرکٹ. بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو اینی ریزن, وہ بڑی ریزن, ہم گریجولی کئی سارے ریزن پہ ہی بات کرتے ہیں, آج بھی کچھ کریں گے, اس نے اس خوبصورت گیم کو ڈینٹ کرنا شروع کر دیا. اور مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو 2-2.5 سال سے چیزیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ چیئرمین کی بات کر لیں, چاہے لڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی بات کر لیں, کچھ ایسے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنس کی بات کر لیں, یہ اسی طرح لیے جا رہے ہیں جس طرح ہاکی کے ساتھ لیے گئے تھے, جس طرح اسکواش کے ساتھ لیے گئے تھے. اور کوئی بھی سپورٹ جب لوگوں کے دلوں میں سے اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے نا, ویورشپ ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی جو پاکستان انڈیا کی ڈیفیٹ کے بعد جو عوام کے اندر غصہ ہے, جس طرح لوگ 99% میں لوگوں سے ملا ہوں جتنے بھی, چاہے یو ایس اے میں تھا یا ادھر ہوں, ہر بندہ کہہ رہا ہے جی اب ہم نے کرکٹ نہیں دیکھنی, بس انف از انف. تو یہ اس حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ کتنا انفارچونیٹ. دیکھیں عید کے اوپر تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو ایسا سیٹ بیک آتا ہے تو وہ خوشی کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتی ہے اوبیسلی. لیکن یہ ہے کہ جو باقی باتیں آپ نے کی نا وہ بالکل ٹھیک ہیں کہ جیسے جیسے ویورشپ ختم ہوگی اسپورٹس کی تو آپ کی اسپانسرشپ ختم ہو جائے گی جی. اور نہ صرف کرنٹ پلیئرس کا بلکہ جو ہول جو ساری کرکٹنگ فٹرنیٹی ہے ان سب کا لاس ہوگا اگر کرکٹ پیچھے جائے گی. ہم جو بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے ہیں نا. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ
صرف ٹیم پہ کرٹیسزم کرنے سے پروگرام چل جائیں گے اور وہ ہو جائے گا. وہ ایک آدھا سال اور چلا لیں گے آپ. اگر ٹیم نیچے جاتی گئی نا تو ہمیں بھی کسی نے نہیں پوچھنا. یہ آپ یاد رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ آج چینل آپ کو بٹھا رہے ہیں. جب وہ کیوں بٹھا رہے ہیں کہ کرکٹ ٹیم کی ویورشپ ہے اور اس کے اوپر بات کرنے پہ لوگ دیکھتے ہیں, اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. جب انٹرسٹ لینا ختم ہو گیا, اب ہاکی ہمارے بچپن کی, ہم صبح 3 بجے اٹھ کے بھی ہاکی کا میچ دیکھتے تھے. ابھی بھی ہاکی ٹیم کا اگر میچ دیکھنے کو مل جائے تو ہم کسی ٹائم بھی اٹھ کے دیکھیں گے, کیونکہ اسپورٹس سے پیار ہے. لیکن جو نارمل ویور ہے, جو اسپورٹس نہیں کھیلتا, اس کو اگر جیت نہیں ملے گی, جب اس کو پرفارمنس نہیں ملے گی, وہ آہستہ آہستہ انٹرسٹ کھوتا جائے گا. اور پھر ہم ان کو ٹی وی پہ بیٹھ کے جس طریقے سے صرف اور صرف کرٹیسزم کے ذریعے یہ یقین دلا رہے ہیں نا کہ یہ سب خراب ہی ہے اور خراب ہی ہوگا آگے, تو وہ بھی پاکستان کی اسپورٹ کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور انکریج کریں کہ کرکٹ بورڈ رائٹ ڈائریکشن میں ڈیسیژنس کرے اور اس پہ جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہے. ہم نے اس طرح اسپورٹس کی بہتری کے لیے بات کرنی ہے. اور جو کرکٹ بورڈ بھی, اب ظاہری بات ہے عید قربان بھی ہے, اور جو سرجری کی بات ہو رہی تھی اس میں ہو سکتا ہے کئی قربانیاں ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ ڈیسیژنز لیں اس کے لیے سوچ سمجھ کے لیں اور ٹائم لے کر لیں. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ فوراً سے ڈیسیژن لے لینا کہ جی اب یہ ہو گیا اور یہ فٹافٹ کر دیں, اس میں کئی ڈیسیژن خراب ہو جاتے ہیں. اور جس کو پھر آپ کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے تو ان دی اینڈ ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ نے 2 غلط ڈیسیژن کیے. ایک پہلے آپ نے یا تو وہ غلط ڈیسیژن کیا جو پہلے لیا, یا اب آپ غلط ڈیسیژن لینے وہ چیز کو بیسیکلی یو ٹرن لے کے. تو آئی فیل کہ آپ کو جو بھی ڈیسیژن لینے ہیں وہ سوچ سمجھ کے لیں, مشورہ کر کے لیں, اور پھر جا کے جب ڈیسیژن ہو جائیں پھر اس پہ کنسسٹنٹ رہیں. آئی ایم شیور کہ پاکستان کرکٹ میں انف پوٹینشیل ہے. جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر, جو نیچے کھیلتے ہیں کرکٹ ان میں ٹیلنٹ بھی موجود ہے. ہم ان کو پالش نہیں کر پاتے, ہم ان کو نرش نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے. اس کے اندر ہمارے کوچنگ سسٹم میں, ہمارے ڈومیسٹک کے سسٹم میں, ہر چیز میں بہتری آنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ویژن ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک صرف ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس لے کے چلتے رہیں گے, یار یہ اس ٹائم پہ یہ ٹورنامنٹ آ رہا ہے, اس کو کیسے صحیح کرنا ہے, یہ تو ظاہری بات آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن نیچے کیا ہو رہا ہے جس سے آپ کو ٹیلنٹ ملنا ہے, بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں کر کر کے, لائک لوگ بھی شاید اس کو جو ہے یہ, کیونکہ یہ چیز ایک ہونی چاہیے. یہ کوئی ہم کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہے, یہ تو لازمی ہے ہر کرکٹنگ نیشن کے لیے, ہر اسپورٹس کے لیے ضروری ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پھر اس کو گروم کر کے انٹرنیشنل لیول تک لے کے آنا ہے. لیکن جب تک ہم وہ صحیح طریقے کریں گے نہیں تو ہم بار بار اسی پہ بات کر رہے ہوں گے. تو آئی تھنک کہ ہمیں بات کر کے ہم کر کے تھک رہے ہیں, اور لوگ سن کے تھک رہے ہیں, اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. لیکن کیوں کرتے رہتے ہیں کہ کوئی صحیح طریقے سے کبھی یہ چیز ہوئی نہیں ہماری کنٹری میں کسی بھی اسپورٹس میں. اور کرکٹ جس میں سب سے زیادہ پیسہ ہے, سب سے زیادہ ویورشپ ہے, ہر چیز ہے, ہر چیز اگر کرکٹ میں نہیں ہو رہی تو دوسری گیمز بیچاری کیا کریں گے. ان میں تو پہلے ہی بہت برا حال ہے, اور اس طرح اولمپکس میں اور ہاکی اور باقی سب میں دیکھا کہ عوام کا انٹرسٹ جڑنا بہت ضروری ہے. عوام جڑے رہیں گے تو آئی بال ملیں گے تو فینز آئیں گے تو اوبیسلی اسپورٹس فلرش کرے گی. ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے کچھ اور انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں اظہر علی کے ساتھ. عید کا اسپیشل شو ہے, اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. اور عید کا اسپیشل شو ہے جی, اظہر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر بھائی, جس طرح ہم بات کر رہے تھے سسٹم کی اور یہ ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے, ہیڈ آپ کا اگر گیم کو سمجھتا ہو, ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بڑا اچھا ہو, یہ بڑی ایک ڈبیٹ شروع سے چلتی آ رہی ہے جب سے میں نے تو ہوش سنبھالی ہے. کوئی کہتے ہیں جی کرکٹر کو ہونا چاہیے ہیڈ, وہ سارا سمجھتا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں, جس کی ایڈمنسٹریشن تگڑی ہے وہ بھی لیڈ کر سکتا ہے. دونوں طرح کی ایگزامپلس دنیا میں موجود ہے. بٹ کیونکہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اپنے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کی بات کریں تو اوبیسلی ان کا اس پہ تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے, جس طرح کہ انہوں نے ایز اے سی ایم پنجاب کام کیا. بٹ ملٹیپل عہدے رکھنے کی وجہ سے, ڈیزگنیشن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ ان کی جاب کمپرومائز ہو رہی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جو بندوں کو آگے ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں, ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں اپنی اتھارٹیز کو, ان پہ ڈپینڈنٹ آپ ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا فیڈ بیک آپ کو دیتے ہیں, کیونکہ آپ فل ٹائم تو دے نہیں رہے. اب وہ جو آپ کو فیڈ بیک یا رسپانس دے دیں گے وہ آپ نے اسی پہ چلنا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں ورکیبل ہے, یہ ہو پائے گا؟ ہم نے پہلے بھی آئی ایم شیور اس پہ شاید بات کی ہے. اس کا سلوشن کیا دیکھتے ہیں آگے؟ میرے خیال میں
کیونکہ ہم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سپورٹ ہماری کسی طرح ڈسٹرب نہ ہو. بالکل. اور میرے خیال میں بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کرکٹ بورڈ کو چلانے کے لیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پینڈنگ رہتی ہیں چیئرمین کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو آئی ایم شیور کہ اس چیز کی ریئلائزیشن محسن نقوی صاحب کو بھی ہوئی ہوگی کہ اٹس اے فل ٹائم جاب آلموسٹ. تو آئی ایم شیور کہ وہ اس چیز پہ سوچیں گے. بہرحال وہ اگر اس کو اس کے بغیر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, بٹ میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا اگر اس طرح نہیں کرتے وہ, کیونکہ آپ پھر ڈپینڈنٹ رہتے ہیں دوسرے لوگوں پہ. اب دوسرے لوگ کس طریقے سے چل رہے ہیں کس طرح نہیں چل رہے وہ آپ کو نہیں پتہ لگتا ہے. ٹائمز ڈیسیژنز ایسے ہو جاتے ہیں پھر بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے, پھر آپ اس کی انکوائری ہوتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے کہ جی وہ بندہ فارغ ہو گیا, اب وہ دوبارہ سے ڈیسیژن کرنے کے لیے چینجز آئیں گی. تو آئی فیل کہ پہلے ہی آپ کو خود انٹرسٹ تو اوبیسلی ان کو ہوگا, خود ٹائم زیادہ لگانا چاہیے ان کو. اور کرکٹر ہونا یا نہ ہونا نہیں, کرکٹ کا تھوڑا سا نالج ہونا ضروری ہے. کیسے آپ ایک سکسیزفل ماڈل تیار کر سکتے ہیں کرکٹ کے لیے, وہ اس کا نالج ہونا ضروری ہے. آپ کے بیک اپ پہ جو لوگ ہیں, آپ کے جو نیچے لوگ ہیں, وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ جو جیسے سی او ہیں یا ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہیں یا ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہیں, یا یہ سارے لوگ ہیں, یہ جو ہیں وہ بڑے کیپیبل ہونے چاہیے اور کام کرنے والے ہونے چاہیے. تو آئی تھنک کہ پھر اس کے بعد جب آپ ان کو رائٹ ہیومن ریسورس اگر آپ کے پاس ہے تو ان کو آپ کو امپاور کرنا چاہیے کہ وہ ڈیسیژنس کریں, اور آپ ان کے پھر ڈیسیژنس کو بیک کریں. اوبیسلی آپ اس کو اوور لک کریں گے, لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک بندے سے ہو کے جاتی ہے کہ جی یہ اگر اپروو ہوگا تو تبھی ہوگا. پھر نیچے والے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے نالجیبل ہیں اور اپنے ڈومین میں بڑا اچھا کام کریں گے, تو پھر اگر آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے تو وہ رزلٹ بھی کیسے پروڈیوس کر کے دیں گے. آئی ایم شیور کہ اگر آپ رائٹ پرسن لگاتے ہیں فار دا جاب تو پھر آپ ان کو ٹرسٹ کریں کہ وہ رزلٹ پروڈیوس کر کے دیں. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے اوپر ایک بندہ لگا دیں اور وہ بیچارے اس کو رپورٹ کرتے رہیں اور اسی سے پوچھتے رہیں کہ یہ کر لیں ہم, یہ نہ کریں. اب جب تک وہ اپروو نہیں کرے گا تو وہ اپنے پلانز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک کہ ہر بندے کی جو ڈومین ہے ایک تو وہ کراس نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ڈومین کا وہ کیپیبل ہونا چاہیے بندہ. تو آئی تھنک کہ اگر آپ رائٹ ڈیسیژنس کریں گے, رائٹ جگہ پہ صحیح بندے لگائیں گے اور وہ ان کو پھر امپاور کریں گے آپ, تو وہ ریزلٹس آپ کو پھر پروڈیوس کر کے دیں گے. بالکل رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کی بے شک بات کی جاتی ہے. اچھا, ایک ایکس کرکٹر سے نا ایک گلا کہہ لیں عام پبلک کا, جس طرح اولمپئن سے ہاکی میں ہوتا ہے کہ وہ ان کے تو خیر اختلافات ہی نہیں ختم ہو رہے, اور ہاکی اس نہج پہ آ گئی ہے. اس پہ بھی میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ سب کو کسی طرح بٹھا کے ایک شو کیا جائے. تمام لیجنڈ ہمارے اولمپئنس بیٹھے ہیں اور سولوشن جو ہے اکٹھے بیٹھ کے دے. ہاکی ہوگی تو آپ بات کریں گے نا, ہاکی نہیں, اسی طرح کرکٹ بھی بات ہے. اوبیسلی میرا انٹریکشن رہتا ہے سب کرکٹرس کے ساتھ. کوئی سینئر ٹیم کے علاوہ کسی لیول پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. کہتا ہے جی لگانا ہے تو ہیڈ کوچ لگائیں, مجھے کام کرنا ہے تو بیٹنگ کوچ لگائیں ٹیم کے ساتھ. انڈر-19 کو لینا نہیں چاہتا, لیتا ہے تو 1-2 منتھ کے لیے لیتا ہے, پھر ساتھ ہی بات کرنا شروع کر دیتا ہے جی مجھے سینئر ٹیم میں ہونا چاہیے. اور اس کی ملٹیپل ایگزامپل ہیں, نام لینا شروع کریں گے ٹاپ سے باٹم تک تو ایک لمبی فہرست ہے. کوئی ایک بندہ مجھے نظر نہیں آتا. شاید اعجاز احمد نے تھوڑا لمبا ٹائم, انہوں نے کافی ٹائم کام کیا ہے. یا عاقب جوید کی بات کریں تو انہوں نے چلیں سینئر ٹیم کے علاوہ لاہور کے اندر اور دوسرے معاملات پہ انڈر-19 میں بھی انہوں نے کام کیا. یہ 2 نام نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی کنسسٹنٹ نہیں رہا. یوسف بھائی تھوڑا ٹائم آیا, وہ بھی سینئر کے ساتھ جڑ گئے. تو ایک دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر آ کے تو مین مینجمنٹ ہے نا, اس لڑکے کو آپ نے کیا کرکٹ سکھانی ہے کہ کوچنگ 90% تو ہے ہی نچلے لیول پہ. تو اس پہ کیوں نہیں آتے؟ ایک تو کیا مائنڈ سیٹ ہے, دوسرا آپ کے کیا گولز ہیں, آپ کے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں میں اس چیز کا فرم بلیور ہوں. ایک تو کوچنگ آپ کو سیکھنی پڑتی ہے, اور آپ یہ اسٹریٹ اوے کہیں نا کہ یار میں نے کرکٹ کھیلی اور میں پاکستان ٹیم کا ہی کوچ لگ جاؤں, تو آئی تھنک کہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے, کیونکہ آپ نے ابھی کوچنگ کو لرن نہیں کیا. آپ کو کرکٹ پتہ ہے, کوچنگ لرن نہیں کی. آپ دیکھیں کوئی بھی ہر پڑھا لکھا شخص, ہر چیز نے ماسٹرز کیا ہو جو بھی ہو, اسٹریٹ اوے ٹیچر نہیں بن سکتا. ٹیچر بننے کے لیے آپ کو ٹیچنگ سیکھنا ضروری ہے. اس طرح کوچ بننے کے لیے آپ کو کوچنگ سیکھنا ضروری ہے, اور وہ آپ کو آتی ہے گراس روٹ لیول سے. جس طریقے سے کرکٹ کھیلنے کے آپ نے سفر طے کیا, اس طرح سے شاید اتنا لمبا نہیں ہوگا آپ کا سفر کوچنگ سیکھنے کے لیے, لیکن آپ کو کیونکہ آپ کو بیسکس آف دا گیم بھی آتی ہیں, ہر چیز آتی ہے. آپ نے صرف اب ڈلیوری سیکھنی ہے, کس طریقے سے آپ ڈلیور کریں گے اور آپ سکھائیں گے اپنے ینگسٹرز کو, اب جو آپ کے بیسکلی آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. اب آپ نے جب ان کو سکھانا ہے تو وہ سکھانا میں آپ کا شاید اتنا ٹائم نہ لگے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو 3-4 سال اس میں
گزرنا پڑتا ہے تو آپ کا پیشنس لیول بہتر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کس بچے سے کیا بات کرنی ہے, کب نہیں کرنی ہے, مینجمنٹ کیسے کریں گے آپ. اس کے بعد انہیں ہزار چیزیں ہیں جو آپ کو کوچنگ میں امپورٹنٹ ہیں, وہ آپ کر کے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. رول میں آئیں گے. بالکل. پھر مینٹورشپ آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ نچلے لیول پہ ایک تو ضرورت بہت ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, پھر آپ ایز اے کوچ گروم ہو جاتے ہیں. میرا بھی یہ گول ہے کہ اگر مجھے کہیں ڈیولپمنٹ کا ملتا ہے رول یا انڈر 19 کے ساتھ تو میں خوشی سے کروں گا, کیونکہ ایک تو میری لرننگ ہے اور دوسرا میں مینٹور کر سکتا ہوں ینگ پلیئرس کو. جو میں نے اراؤنڈ میرے اپنے کیریئر میں انٹرنیشنل میں اور پھر دنیا میں کرکٹ کھیل کے جو سیکھا, اس کے بعد کاؤنٹی کرکٹ سے بہت کچھ سیکھا, تو وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا اپنے ینگسٹرس کے اندر, تاکہ وہ جلد سے جلد ان چیزوں کو سیکھے جو مجھے شاید بعد میں جا کے پتہ لگی. تو مینٹورشپ بہت زیادہ ضروری ہے ینگ کرکٹرس کے اندر بھی. آئی فیل کہ ایک تو فائنینشلی جو نیچے ہے آپ کو کوچز لگانے چاہیے اور اس میں انویسٹ کرنا چاہیے آپ کو, تاکہ اگر کوئی انٹرنیشنل پلیئر آگے کر رہا ہے تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں فائنینشلی بھی. پھر یہ نہ ہو بیچارہ جو ہے وہ لاس میں جا رہا ہو, وہ اس سے بہتر ہو کہ وہ تو وہ آپ کو ضرور اس میں کرنا چاہیے, تاکہ آپ کی جو گروتھ ہے ینگسٹرس کی وہ جلد ہو, کیونکہ آپ کے ان کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوگی کہ بڑا پلیئر جو بہت بڑا ٹیسٹ کرکٹر رہا ہو, انٹرنیشنل کرکٹر رہا ہو, میں اپنی بات نہیں صرف کر رہا, کوئی بھی ہو, کیونکہ جو فیزز سے گزرے ان کے ساتھ کام کرے گا تو وہ بہت جلدی اس کی بات کو سنیں گے بھی اور اس پہ امپلیمنٹ کریں. اجاز بھائی کی آپ نے بات کی اور عاقب بھائی کی بات کی, انہوں نے کافی ٹائم, اسپیشلی اجاز بھائی نے تو ایج گروپ لیول پہ کافی ٹائم گزارا ہے پاکستان اے کے ساتھ, انڈر 19 کے ساتھ, اور میں بھی ان کے انڈر پاکستان اے بھی کھیلا ہوں, اکیڈمیز کا ٹور بھی کیا ہے. تو آئی تھنک کہ ان کا بہت بڑے پلیئرز انہوں نے کر کے پروڈیوس کر کے دیے ہیں, جس میں اسد ہے, میں ہوں, اور سارے لسٹ بہت لمبی ہے ان کے ٹائم پہ. بابر کی بھی ہے, اور مطلب کافی لمبی لسٹ ہے. جو ایک تو خیر ان کی وہ آج کا ڈیبیٹ بھی بڑی ٹھیک ہے, وہ آئی ایم شیور انہوں نے معذرت بھی کر لی اس کی, اور اس کے جو جتنا میں اجاز بھائی کو جانتا ہوں کہ وہ پرپزلی نہیں کیا, ایٹ ٹائمز لائف میری بھی ان پہ نا ان سے بات ہوئی ہے, ہم اپنے شو میں بھی ان کو دعوت دیں گے. ان کا پوائنٹ آف ویو جو میرے سے انہوں نے بات کی, اس پہ ان کی کلیریفیکیشن, انہوں نے کہا کہ میرے چاہے سلپ آف ٹنگ تو ہو سکتی ہے کہ جو میں نے ایک خیبر پختونخوا کی بات کی, کہتا میرا پوائنٹ یہ تھا, اگر آپ پورا شو سنیں, میں نے ان جنرل ساروں کی بات کی کہ جو بھی لڑکے اس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, کہتے ہیں اس میں اسپیسیفائی اس لیے کے پی کی سائڈ پہ ہوا کہ 80% جو ہے آپ کا جو لڑکے آ رہے ہیں وہ اس سائڈ سے آ رہے ہیں. کہتے ہیں ابھی میں نے ایک کیمپ لگایا 30 لڑکوں کا, جس میں پول تھا لڑکوں کا, ینگسٹر کا, تو اس میں سے 30 میں سے 24 لڑکے جو تھے وہ کے پی سے سلیکٹ ہوئے. تو میں اس لیے زیادہ مجھے پرابلم آئی ان کو بات کرنے میں, سمجھانے میں, کہ ان کی گرومنگ کسی لیول پہ نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا کوچنگ میں آپ سے ضرور جاننا بھی چاہوں گا, ایک تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا پلیئر شپ والا نا سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے, جیسے ہی آپ بالکل ایسے ہی ہے یہ. اور دوسرا یہ ہے, آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک جن لڑکوں کے ساتھ آپ کھیلے ہیں انہیں کو جب آپ کوچنگ کرنے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں بیریئر آئے گا, کہیں نہ کہیں ہرڈل آئے گا. آپ جب ینگسٹر کو آئیں گے تو وہ آپ کو اپنا لیڈر بھی مانیں گے, آپ کو اپنا استاد بھی خود بھی ایکسیپٹ کریں گے. جن کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں, کھیل کے آئے ہیں, ان کو جب کوچنگ کریں گے تو پرابلم تو میرا خیال آ سکتا ہے. دیکھیں ایٹ ٹائم نا تھوڑا سا گیپ ضرور آنا چاہیے, کیونکہ جن کے ساتھ بہت ساتھ کھیلے ہو نا تو تھوڑا سا رہ جاتا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ تھوڑا سا ظاہری بات ہے, جب آپ پروسیس میں جاتے ہیں نا انڈر 19 پاکستان اے کی کوچنگ کریں گے انڈر 19 کی, اتنی دیر تک نا وہ بھی اپنے اینڈ آف کیریئر میں چلے جائیں گے جو پلیئرز آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یا پھر ختم ہو جائے گا ان کا کیریئر, یا وہ آلموسٹ ایٹ دی اینڈ ہوگا. تو وہ پھر ایک جو ایج گیپ آ جاتا ہے نا, وہ جو ٹائم آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, 5-6 سال کا ایٹ لیسٹ گیپ آ جائے, 4-5 سال کا آ جائے, تو وہ فیز نکل جاتا ہے. وہ نکال لینا چاہیے تاکہ وہ ابھی آپ فرض کریں 1-1.5 سال بعد کوچ بن جائیں تو وہی پلیئر آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے, اور یکدم آپ پلس جو آپ کے لیول 4 اور جو آپ نے بات کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ اپنی کٹ اتارنا بہت ضروری ہے. اظہر بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ کو ونس اگین عید مبارک. انجوائے کریں آپ عید کو, ہم بھی انجوائے کرتے ہیں جی. آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ, فیملی اور دوستوں کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کریں, انجوائے کریں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.